بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سعید چودھری. انشاءاللہ یو کے اسلامک مشن کے بہاف کے اوپر ہم یہ انٹرنیشنل جو تعزیتی ریفرنس ہے سیدی محترم منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، جس میں الحمدللہ پوری دنیا سے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج کی یہ جو کانفرنس ہے انشاءاللہ ایک یادگار ہوگی. اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ پوری دنیا سے جو تحریک اسلامی کے قائدین ہیں وہ شامل ہیں اور وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے. ایک چھوٹا سا میری طرف سے ایک ہلکی سی میں اپنی ایک کوشش کرتا ہوں. نہ ہی تو ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ جو محترم سید منور حسن صاحب کی کوالٹیز کا احاطہ کر سکیں، نہ ہی میرے پاس اتنی بڑی ذہنی صلاحیت ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. لیکن سید منور حسن الحمدللہ ایک کتاب کی حیثیت ہماری زندگیوں کے اندر رکھتے ہیں. ایک ایسی آئیکونک شخصیت جو کہ 80 کے دہائی کے اندر جب ہم نئے تحریک اسلامک میں شامل ہو رہے تھے تو ہم سب لوگ انہی کی طرف دیکھتے تھے، ہم انہی کی خطابات سنتے تھے. زندگی کا ہر پہلو یعنی اس کتاب کا باب جو ہر ایک باب ہے وہ الحمدللہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ان کے بہت ہی قریب رہنے والے اور میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش قسمت کہ جنہوں نے اپنی جوانی ان کے سائے کے اندر گزاری، جنہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت قریب رہے سید منور حسن صاحب کے. میں اپنے بلا توقف میں سمجھتا ہوں کہ میں اب چلتا ہوں محترم حافظ نعیم الرحمن بھائی کی طرف کہ جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس وقت بین الاقوامی یہ جو ہماری انٹرنیشنل بیاد سیدی کانفرنس ہے اس سے مخاطب ہوں اور جتنے چاہنے والے ہیں ان سے سیدی کے بارے میں یعنی سر تپا تحریک جو ایک سیدی کا کردار ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. محترم حافظ نعیم الرحمن بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ العلی العظیم. بہت شکریہ احباب اور ہمارے یو کے اسلامک مشن کے دوست اور سعید بھائی، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ زاہد بخاری بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جتنے بھی احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں. سید منور حسن صاحب سے محبت کرنے والے اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح سے ایک شوق کی کیفیت میں دیکھتا ہوں چاروں طرف، لوگ ایک صدمے سے دوچار ہوئے ہیں سید صاحب کی رحلت کے بعد. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید منور حسن صاحب لوگوں کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے. وہ تو ایک کونے میں کراچی میں موجود تھے، آخری وقت میں اکیڈمی آتے تھے، وہیں پر کچھ احباب ان کے پاس آ جایا کرتے تھے، لوگ ان سے فون پہ رابطہ رکھتے تھے، وہ لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے. اور یہ رابطہ رکھنا تو ان کے ایسا وصف تھا جو انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے آغاز سے اور اپنی ہوش کی زندگی جو آخری بیماری سے بالکل جو پہلے تک کی زندگی تھی وہ مسلسل رکھا. ہر شخص ایسا ان کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ برسوں سید صاحب نے صرف ایک فرد کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ رابطے رکھ لیتے تھے اور اتنا قریبی رابطہ رکھتے تھے اور اتنا زیادہ پرسنل معاملات کے اندر انوالو ہوتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ابھی ناظمین اعلیٰ کی نشست اس وقت مرکز جمعیت میں ہے، میں بھی وہیں سے بات کر رہا ہوں لاہور سے، اور وہاں بھی ہر ناظم اعلیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نظامت اعلیٰ سے پہلے، نظامت اعلیٰ کے دوران اور اس کے بعد کتنا کنسرن رکھتے تھے، اور ذاتی معاملات کے اندر بھی، شادی بیاہ کے معاملات کے اندر بھی، ملازمت اور جو بھی کاروبار کرتے تھے اس کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جماعت میں لوگوں کو انوالو کرنے اور تحریک کو اپنا پورا مشن اور کیریئر بنانے پر جتنے متوجہ وہ رہتے تھے، تو اس سے
حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک فرد کتنے لوگوں کو اس طرح سے جو اپنے ساتھ منسلک رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ان کے پاس تھی۔ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، ان کی شخصیت بڑی ہمہ پہلو ہمہ جہت ہے۔ ذاتی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے عبادات کے اندر شغف رکھتے تھے، اور ظاہر ہے سب کے ہم بالکل گواہ ہیں، ہم نے ان کے روز و شب کو دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ان کے رب کے درمیان ہیں، لیکن تحریکی زندگی کے اندر چونکہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو آدمی کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی کتنا ہے۔ کوئی شخص بھی تصنع اور بناوٹ کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان چیزوں کو مینٹین نہیں کر سکتا۔ سید صاحب میں تو یہ چیزیں دور 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 تک بھی موجود نہیں تھی کہ وہ کسی تصنع کی بنیاد کے اوپر عبادات میں شغف رکھتے ہوں، اس لیے کہ جہاں وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ مسجد سے ان کا تعلق بڑا بہترین ہوتا تھا، وہاں حالات اور واقعات کے تحت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مختصر بھی کرتے تھے، اور اس کے لحاظ سے بھی اپنی پورے شیڈول کو ترتیب دیتے تھے، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ کسی دین کے کسی ایک پہلو کی طرف نہیں تھی بلکہ تحریک تھی۔ میں سمجھتا ہوں، اور مجھے بالکل اس پر یکسوئی ہے، کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اسلام کی اس تحریک کو قائم کیا، وہ تو مجدد دین تھے، انہوں نے لٹریچر لکھا، اور لٹریچر ہی نہیں لکھا، فہم دین ہی لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ اقامت دین کا تصور بھی پیش کیا، اور اقامت دین کے تصور پر جماعت بنائی، جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن۔ اگر وہ جماعت نہ بناتے تو یہ تحریک نہیں بنتی، یہ ایک فکر ہوتی جو ٹریول کرتی، اور پھر کچھ لوگ اس کو اختیار کہیں کر لیتے، کچھ کہیں کر لیتے، اور اپنے اپنے معنی پیدا دیتے۔ لیکن انہوں نے تصور اقامت دین کو، جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اس تصور کو تحریک کے روپ میں ڈال دیا، اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں انسانوں، کروڑوں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور پوری دنیا میں یہ تحریکات اپنے اپنے حالات اور پیراڈائم میں کام کر رہی ہیں۔ مولانا مودودی کے بعد اسلامی تحریک میں، خاص طور پر ہمارے پاکستان کے اگر تناظر میں ہم دیکھیں، اور پاکستان سے وابستہ جتنی تحریکیں موجود ہیں جگہ جگہ، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ان کے بعد اگر کسی شخصیت نے سب سے زیادہ اثر پوری جماعت کے اوپر اور جماعت کی اس پوری تحریک پہ ڈالا ہے تو وہ سید منور حسن ہے۔ ہمارے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے احباب ہیں، ظاہر ہے آج پروفیسر خورشید احمد صاحب بھی انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گے، ان کی علمیت اور ان کے کام اور ان کی مولانا مودودی سے رفاقت اور ان کے پورے علمی ورثے کی حفاظت اور اس کی تصنیف اور اس کی تالیف، وہ سب اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ منور حسن صاحب مسلسل موجود رہے، اور مسلسل جو ہے انہوں نے اپنی اسلامی جمعیت طلبہ کی زندگی سے لے کر اختتام تک جماعت اسلامی کے مین اسٹریم کے اندر مسلسل ان کی موجودگی رہی، اور اس ملک کے اندر موجود رہ کر انہوں نے یہ خدمت انجام دی، تو جتنے ان کے اثرات ہیں، اور ظاہر ہے وہ اثرات صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہاں موجود تھے، بلکہ ان کا کریکٹر جو تھا، ان کا کردار تھا، اور اس کے ساتھ وہ جو رابطے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، اور پھر جو تحریک کو انہوں نے سمجھا تھا اس کا وہ عملی نمونہ تھے۔ انہوں نے کیریئر نہیں بنایا، اور ہمیشہ اس بات کی انہوں نے حوصلہ شکنی کی کہ لوگ جو ہیں وہ تحریک کے علاوہ بھی اپنے کیریئر بنائیں اور اس کو پھیلائیں اور اس کو بڑھائیں، اور پھر اسی دنیا کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اس ناظم کا قصہ ضرور سناتے تھے تربیت گاہوں میں، کہ جو انہیں زیارت قبور کرواتے تھے، اور پھر جا کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا کیریئر، یہ وہ جو پرانی قبر ہوتی تھی اس کے پاس لے جا کر ان کو بتاتے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ جو ہے وہ نوجوانوں کو خاص طور پر اتنا زیادہ دین سے قریب کر دیتا تھا اور آخرت سے قریب کر دیتا تھا، اور پھر ان پہ جو ہے وہ بتانے کا اور بیان کرنے کا جو سید صاحب کا انداز ہوتا تھا، پھر وہ بھی جن جن چیزوں کے بارے میں مسلسل پوچھ گچھ کرتے تھے، رابطہ رکھتے تھے، وہ ذاتی زندگی کے تمام معمولات ضرور تھے، لیکن ان کی پرائرٹی ہوتی تھی کہ کوئی بھی فرد جو اس تحریک کے اندر جمعیت کے زمانے میں آ گیا ہے، اب وہ ضائع نہ ہو، کوئی ادھر ادھر نہ نکلے، اور اس کی انگلی پکڑ کر انہوں نے کتنے کتنے لوگوں کو کس کس مقام تک پہنچا دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا اور ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس تحریک کو کتنا ریٹرن کریں اور سید صاحب کے لیے کس طرح سے صدقہ جاریہ بنے۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اہمیت بھی دی، اور لوگوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کو مقام بھی دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ مین اسٹریم جو جماعت ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، آپ ادارہ جاتی کام کریں وہ بھی بہت ضرورت ہے، آپ شعبوں کے اندر کام کرتے رہیں، آپ ملکی اور بین الاقوامی طور پر جو جو ضروریات ہیں اس کے لیے مختلف لوگوں کو وہ خود بھی بھیجتے تھے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ یہ کام کر لو۔ لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھاتے تھے کہ وہ لوگ جن پر اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، پوری تحریک کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور ان کو تیار کیا ہے، ایسے تو نہیں لوگ خود سے بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ
اس فرد کی آخرت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مین اسٹریم تحریک کے ساتھ وابستہ رہے، اور اس کی ریٹرن بھی اسی طرح سے ممکن ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ تو بھی ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ واپس کر سکے۔ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہوتی، یہ انویسٹمنٹ لوگوں کی محنت ہوتی ہے، یہ لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، یہ ان کا وقت ہوتا ہے۔ سید صاحب ایک بہت کلیئر ویژن کے آدمی تھے، اور ان کا ویژن چھوٹا نہیں تھا، گلوبل تھا۔ وہ تہذیبوں کی کشمکش کی بات کرتے تھے، وہ نظاموں کی کشمکش کی بات کرتے تھے۔ بہت سارے احباب جو ظاہر کسی اور پیراڈائم میں چلے جاتے ہیں، پھر ظاہر اس پورے فریم ورک اور فریم آف ریفرنس کے اندر ان کو یہ باتیں شاید کبھی کبھی اجنبی بھی محسوس ہوتی ہوں گی، لیکن تاریخ کا یہ سبق ہے اور حالات تو اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ تہذیبوں کی کشمکش کی وہ جو بات کرتے تھے وہ بالکل درست اور دو چار کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہی۔ وہ کہتے تھے کہ نظام کو نظام ریپلیس کرتا ہے، نظام کی پیوند کاری سے انقلاب نہیں آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول میں اور جن حالات کے اندر رہتے ہیں اس میں آپ کو انہی حالات میں رہتے ہوئے جد و جہد کرنی ہوتی ہے، راستے بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر ہم اس نظام کے عادی بن جائیں گے، اس نظام کے سرونٹ بن جائیں گے، اس نظام میں اپنے کیریئر بنانے لگیں گے، اس نظام میں اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں کے لیے ہی سب کچھ فکر مند ہوتے رہیں گے، تو پھر تو آپ اس نظام کے اعلی کار بن جائیں گے، اور اگر خدا سے بغاوت میں یہ نظام مبتلا ہے تو آپ اس میں شریک جرم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سے بچنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ آپ نظاموں کی اس جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دیں اور اس نظام اور حاضر و موجود سے بیزار نظر آئیں۔ یہ ان کا فکر اور فلسفہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تقریر میں بیان کرتے تھے، ان کی جو تقریر تھی ان کی پوری زندگی کے ساتھ ملی ہوئی تقریر تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیریئر جماعت کو ہی بنایا، انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا، وہ مستغنی تھے۔ ان کی طبیعت کے اندر جو فقر تھا اور درویشی تھی اور غنا تھا وہ بالکل آخر تک موجود رہا، کچھ اپنے لیے نہیں کیا، اور ان کا ساتھ ان کی اہلیہ نے دیا، اور ایک انقلابی گھرانے کے طور پر وہ سامنے آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے جو کچھ کیا، جو متاع انہوں نے اکٹھی کی ہے، انشاءاللہ وہ تو جنت میں ہم سب اس کی گواہی آج بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی نجات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے وہ کیریئر کو صحیح طریقے سے ڈیفائنڈ کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ آخرت اصل کیریئر ہے، وہ واقعات بھی بتاتے تھے پیغمبروں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس میں سمجھاتے تھے کہ 200-300 سال تک کے جو ہے وہ جس کو عمر دی گئی اس بوڑھی عورت کو، اور اس کے بیٹے کا اتنی سینکڑوں سال میں انتقال ہوا، اور وہ قبر کے اوپر 60 سال تک موجود رہی۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہو، تم جو ہے کیا کر رہی ہو؟ تو وہ اسی طرح سے انہی واقعات کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ دیکھو وہ تو 60 سال کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی، اور 60 سال سے اپنے بچے کی قبر کے اوپر جا کر روتی تھی، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری تو عمریں ہی 60 سال ہیں، کسی کی 20 گزر گئے، کسی کے 25 گزر گئے، کسی کے 30 گزر گئے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ جو بچ گیا ہے ہم کیا اسی متاع غرور کے دھوکے کے اندر موجود رہیں گے؟ ہم اپنے کیریئر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو یہ باتیں وہ سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے، اور اس کی عملی تفسیر تھے۔ یہ ضرور ہے کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان باتوں کے اندر کچھ نرمی کرنا ضرور شروع کر دی تھی، لیکن اصل میں منور حسن وہی تھے کہ جو مین اسٹریم تحریک کے ساتھ لوگوں کو رکھنا چاہتے تھے اور جو انقلابی بنانا چاہتے تھے۔ ان کی طبیعت میں انقلاب تھا، وہ بے چین تھے۔ ان کی ایک طرف تو وہ معاملات ہیں جو ان کی نمازوں کے معاملات ہیں، جو ان کی جو ہے وہ نوافل کے معاملات ہیں، جو ان کی تہجد گزاری کے معاملات ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی شخصیتوں میں عبادات کی زیادتی کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ ایک خاص طرز پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں تحریکی امور سے، اور اس کو وہ سیاسی امور سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن عجیب تھے سید منور حسن کہ 60 کی دہائی ہو اور اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کی قیادت ہو، یہ 70 کی دہائی میں تحریک اسلامی کے اندر شامل ہو کر بڑی بڑی تحریکوں کو چلانا ہو، اور سید منور حسن جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب قومی اتحاد کی تحریک چلتی تھی تو وہ صبح منور اور شام منور اور روشن تیرا نام منور ہی ہوتا تھا، جہاں ان کا جلسہ ہوتا تھا وہاں سب شفٹ ہو جاتے تھے اور سب آ کر سننا شروع کر دیتے، اور بجلیاں وہ بھر دیا کرتے تھے۔ تو اتنی زبردست طریقے سے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ جہاں ہمیں تربیت کے لیے اور تزکیے کے لیے اور اذکار کے ذریعے سے اور لٹریچر کے پڑھانے، لٹریچر پہ زور دیتے تھے، بار بار زور دیتے تھے، جہاں وہ اس طرف متوجہ کرتے تھے وہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جمود کے نتیجے میں تو کوئی تحریک آگے نہیں بڑھتی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تحریکوں کو کشمکش میں مبتلا ہونا چاہیے، تحریکوں کو نظاموں کو چیلنج کرنا چاہیے، اور چیلنج کے نتیجے میں معاشرے کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے حق اور باطل کی، اور پھر جب جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جو باطل پہ ہوتا ہے اس تک بھی بات پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ وہ معاشرے کے اندر ایک ہلچل کو پیدا کرتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ لوگوں کو متحرک رکھنے، اور خود جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ایک مہم کے بعد دوسری مہم، اور دوسری جو قاضی صاحب کا بھی اسٹائل تھا، اصل میں تو سید منور حسن صاحب تھے کہ جو اس کو لے کر چلتے تھے، لیکن وہ اس بات کا بہت بڑا گہرا اور گلوبل ویژن کے ساتھ شعور رکھتے تھے۔ پھر دوسری بات جو ان کی بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہادر انسان تھے، اور وہ شہادت حق پیش کرتے تھے، وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے تھے،
اور وہ وقتی مصلحتوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے حکمت اور اسٹریٹجی بناتے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس وقت کس کو چھیڑنا ہے کس کو نہیں چھیڑنا، لیکن کچھ چیزیں ایسی اصولی ہوتی ہیں کہ جس میں حق بیان کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس وقت حق بیان نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پوری تاریخ آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ بھی جو ہے سمجھوتا کر لیتے تھے تو ایک رائے تو موجود تھی نا کہ ٹھیک ہے سمجھوتا کرنے سے بھی تو آگے چل کر کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھوتا کرتے تو ہمیشہ کے لیے خلافت اور ملوکیت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں پیدا ہو پاتا، اور نواسۂ رسول بھی وہ قرار پاتے کہ انہوں نے بھی ملوکیت کی جو ہے وہ اطاعت کر لی۔ بالکل یہی معاملہ سید منور حسن صاحب کا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت، امریکہ کی طاقت، اس کی ٹیکنالوجی اور پوری ویسٹرن جو سویلائزیشن کی یلغار، اس کا آنسلاٹ، اس کا میڈیا، اس کے سامنے اگر کوئی ایک منحنی سا شخص نظر آتا تھا لیکن اپنے عزم اور ارادے اور حوصلے کے اندر بالکل واضح اور بالکل ٹھیک طریقے سے پیش کرنے والا تو سید منور حسن تھا۔ وہ یہ بات جانتے تھے، وہ تحریکی طریقہ کار کے اوپر لوگوں کو سمجھاتے اور بتاتے تھے کہ جو انقلاب بندوق کی گولی کے ذریعے سے آتا ہے وہ دوسری گولی سے واپس چلا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ جو انتخاب ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ انتخابی طریقے سے آپ تبدیلی لانا چاہیں یا کسی انقلابی موومنٹ کے ساتھ تبدیلی لانا چاہیں، دونوں صورتوں میں عوام کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوام کی ذہن سازی کی جائے، ان کے اندر انقلابی فکر پیدا کی جائے، ان کے اندر ایک بڑی تعداد آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور معاشرے کے اندر وہ مومنٹم پیدا ہو جائے تو انتخاب سے بھی تبدیلی آئے گی اور انقلاب سے بھی تبدیلی آئے گی، اور اگر انتخاب کے ذریعے تبدیلی نہیں لانے دی جائے گی تو وہ انقلابی دھارے کے اندر بدل جائے گی۔ یہ وہ سب باتیں تھیں جو اپنے اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے ہمیں بتاتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ وہ شادمان ٹاؤن میں رہتے تھے۔ شادمان ٹاؤن آپ جانتے ہیں، تو مجھے شفیع نقی جامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں۔ شادمان ٹاؤن وہ علاقہ ہے کہ جب ایم کیو ایم کا یہ پورا سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب کے اندر ظاہر ہے کہ خطرناک ترین علاقوں میں سے وہ موجود تھا۔ ورثے کا گھر ان کو ملا تھا، اور شخصیت ایسی تھی کہ انہوں نے کراچی کے اجتماع ارکان میں یہ بات بتائی کہ دیکھو مجھے وراثت میں ایک جگہ ملی ہے، اس جگہ کے اوپر یہ سنگل اسٹوری کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر اب اس کو مجھے جانا ہے، شفٹ ہونا ہے، بناتا ہے، تو میں اس کے لیے قرض لے رہا ہوں اور اس قرض کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ نہ بتاتے تو سید صاحب کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایک رتی برابر بھی ان پر سوال کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھرے اجتماع ارکان کے اندر اپنی پوزیشن کو واضح کیا، اور یہ ان کی امانت اور دیانت تھی، اور وہ پوری زندگی انہوں نے اسی طرح سے گزاری ہے۔ مجھے ابھی بتایا جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے یہ بات سمجھائی، میں کل جب منصورہ میں پہنچا ہوں، ظاہر ہے کہ اس پینڈیمک کے بعد پہلی دفعہ یہاں پر آیا، تو جو ان کے ساتھ وہ ساتھی تھے کہ جو ان کی خدمت کرتے تھے، وہ ایک کمرے کے اندر رہتے تھے، تو وہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب چلے گئے، اور میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا اور کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزری ہوئی، اور پھر اس نے بتایا کہ سن 91 سے یا 93 سے میں ان کے ساتھ تھا، اور میں نے اس پورے عرصے کے اندر 18 سال میں ہر مہینے کے اختتام پر وہ ایک پورا کا پورا جو ہے وہ بل بنا دیتے تھے، یہ جو ہے وہ چائے کے پیسے ہیں، یہ جو ہے وہ مہمان کے پیسے ہیں، یہ میری استری کے پیسے ہیں، یہ میرے کپڑوں کے پیسے ہیں، اور اس طرح سے وہ پورا کا پورا ایک لسٹ بنا کر حوالے کر دیتے تھے بیت المال کے، اور اس کی پیمنٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی احتیاط، آج یہ تو ہم تو بہت پرانے لوگوں پہ ہم سنتے تھے نا کہ ایک چراغ بجھا دو اور ایک چراغ جلا دو۔ ہم نے کراچی جماعت کے اندر دیکھا کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ادائیگی ہوتی تھی باقاعدگی سے کہ اگر وہ گاڑی کا استعمال ان کا ہوا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آج کے دور کے اندر بھی وہ لوگ دیے، اور سید منور حسن صاحب اس کی مثال تھے۔ لیکن جو ان کی اصل بات تھی وہ تحریکیت تھی، وہ پوری تنظیم تھی، وہ جماعت تھی کہ جس میں جو ہے وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس جماعت کو ایک انقلابی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں، اور پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، آخری وقت تک وہ اس جماعت کے ساتھ رہے، اور ان کی جو سب سے جو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ اطاعت کرنے والے آدمی تھے۔ ظاہر تحریکی زندگیوں کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر تو ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور جو لوگ پرانے لوگ منور حسن صاحب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن انہوں نے اطاعت میں زندگی گزاری۔ 16 سال وہ قاضی صاحب کے ساتھ قیم رہے، 16 سال وہ کراچی جماعت کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ قیم اور نائب امیر رہے۔ کراچی جماعت میں وہ 3 سال امیر رہے، اور پھر اس کے بعد مرکز میں 5 سال امیر رہے، اور جب عمارت ختم ہوئی ہے تو جو ان کے آخری 5-6 سال تھے وہ بھی ایک مثال تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنے تک محدود کیا، اور کبھی ایک رتی برابر بھی یہ موقع نہیں دیا کہ کوئی کہے کہ ایک سابق امیر، اور وہ بھی سابق امیر وہ جس کے اتنے بڑے اثرات ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر سید منور حسن صاحب کچھ کرنے پر آ جاتے تو جماعت کے اندر تو کس طرح سے جو ہے وہ تو ٹکڑے ہو جاتی وہ، لیکن وہ تو جماعت کی قیمت کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں کرنا جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ درس دیا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو،
اور ایسرٹ کرو، موجود رہو، اور اگر کوئی موقف ہے تو اس کو پیش کرتے رہو، قبول ہو جائے تو فبیہا، نہ قبول ہو تو پھر بھی ساتھ رہو۔ اور یہ وہ تحریکیت ہے، اس لیے کہ وہ اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اقامت دین کی تحریک تو ہماری ضرورت ہے، تحریک کو ہماری جتنی بھی ضرورت ہو، یہ تحریک ہماری ضرورت ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں گے اور باطل نظام ہم پر موجود ہوگا تو اس کا سارا عذاب ہم پر ہوگا، تو اس کے خلاف اگر کوئی جد و جہد کسی بھی طریقے کی موجود ہے تو اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس میں سے راستے نکالنا، اسی پر وہ تلقین کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ ذاتی واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن میں کیا ان سے اپنے ذاتی تعلق کو بیان کروں، ہر آدمی ہی ایسا ہے کہ جو ان سے اپنے بے شمار واقعات بیان کر سکتا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ 1997 میں اتفاق سے میں اسلامی جمعیت طلبہ میں صوبے کا ہی ناظم تھا، صوبہ سندھ کا، تو مجھے جمعیت نے ترکی بھیج دیا تھا، اور مجھے میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ سید منور حسن صاحب بھی اس دورے میں ترکی میں موجود تھے۔ میں نے ان کے روز و شب دیکھے، کوئی سمجھتا ہوگا کہ وہ بالکل ہی عبادات کے معاملے میں ایسے تھے کہ وہ تو بالکل ہر نماز کو وہ وہاں پر جمع بھی کیا کرتے تھے، وہ تقدیم بھی کرتے تھے، وہ تاخیر بھی کرتے تھے، وہ اول وقت میں ظہر اور عصر بھی پڑھتے تھے، اور وہ آخر وقت کے اندر جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے تھے، اور جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ طویل نماز بھی پڑھتے تھے۔ میں نے ان کو جو ہے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے بھی دیکھا، مختلف زبانوں میں باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور ان کے ساتھ پھر بعد میں بھی بہت موقع ملا اسلامی جمعیت طلبہ میں نظامت اعلیٰ کے دوران اپنے پاس بلانا، ہمارے کہنے پہ چلے جانا۔ شخصیت کا ایک رعب داب ضرور تھا، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا جو منور حسن تھا وہ تو پتہ نہیں کیا تھا، اور وہ جو روپ جمع دکھاتے تھے اور وہ جو ڈسپلن ہمیں بتاتے تھے اور وہ جو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، منور صاحب کی خوبی یہ تھی کہ ان کی ڈانٹ ہم نے کبھی، بہت سے لوگوں کو لگتی ہوگی بری، لیکن وہ اپنائیت سے ڈانٹ ہوتی تھی ان کی ڈانٹ کے اندر بھی یہ بات ہوتی تھی کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، تم نہیں مان رہے ہو، تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو وہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اس ڈانٹ کے بعد، تو اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہوتا تھا، آدمی پانی پانی ہو جائے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں۔ تو یہ جو ان کا تعلق تھا اور وہ جو سرپرستی تھی، وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے عشق میں، انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اس مشن کے عشق میں گزاری، اور ان کا جو ایک عشق تھا وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی۔ وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت بڑے سے بڑے حالات کے اندر وہ اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب میں مزید اور کیا، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو بات کرنی ہے، بس یہی عرض کروں گا کہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری اسلامی تحریک ایک صدمے اور ایک بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا، اور یقیناً بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کی جتنی اگر انسانی حیثیت سے جو لغزش کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور جس تحریک سے انہوں نے ہمیں جوڑا ہے ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم اس تحریک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں شریک ہوں، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میرا وجود اس کے لیے، میرا تحرک اس کے لیے، میرا جوش و جذبہ اس کے لیے۔ وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ جس کو نیند نہیں آتی، وہ جس کو اونگ نہیں ستاتی، وہ رب جب میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو اسلامی انقلاب آ کر رہے گا۔ قرآن و سنت کے رنگ میں اس نے خود کو ڈالا تھا، دائی دین حق کا سچا جرت کی تصویر تھا وہ، حق کا علم بردار منور، انسان بھی ایک آلہ تھا، حق کا علم بردار منور۔ اور دعوت اللہ کا راستہ بندوں کی رب کی طرف پکارا جائے، اپنے نفس کے حوالے سے انہی حوالوں کے ساتھ پھر بالآخر اپنے رب کی طرف دوڑا اور لپکا جائے، اور ففروا الی اللہ اس کا مصداق بن جایا جائے۔ بس میرے دوستو، آج تو یہ عہد کر لیجئے، کسی اور سے نہیں، اپنے ربی سے عہد کرنا ہے، کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کر اپنے آپ کو دوبارہ زندہ اور تابندہ کرنا ہے کہ مومن ہے تو پھر اسی طریقے سے انہی راستوں پر ہم کو چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
हम सब का हामी नासिर हो। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। डरने दबने वाला था ना ही किसी जालिम जाबिर से, डरने दबने वाला था। वाह, क्या वलवला अंगेज़ आवाज़, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन जो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, ये आवाज़ उनकी जवानियों के अंदर, उनकी कानों के अंदर रसगोल थी और एक सहर तैरी करने वाली आवाज़ थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पैगाम को उनके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन।